السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اس وقت مدینہ منورہ کے ایک باغ میں موجود ہیں اور ابھی ہم نے جو ہے وہ اس باغ کے تازہ پانی سے وضو کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ تو ہمارا جو فیمس ٹریول کا قافلہ ہے وہ زیارات پر ہے۔ ہم مسجد قبلتین سے ہو کر آ گئے، اسی طرح غزوہ خندق کا مقام الحمدللہ ہم نے اس کی بھی زیارت کر لی، اور اب آگے انشاءاللہ مسجد قباء کی طرف جائیں گے۔ تو راستے میں یہ بہت خوبصورت باغ ہے، باغ مدینہ۔ محیط بھائی ماشاءاللہ ہمارے محیط بھائی نے بھی وضو کیا ہے ماشاءاللہ۔ محیط بھائی قسمت میں الحمدللہ یہ موجود تھا یہاں پر وضو کرنا۔ اچھا، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی کنڈیشن، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھا، مدینہ منورہ جو ہے وہ اسی طرح تھا۔ اسی طرح درخت نظر آتے تھے بہت سارے۔ پرانی جو کتابیں ہیں جسے تورات زبور انجیل ہم کہتے ہیں، یا پرانے صحیفے، اس میں جو حضور علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، تو جہاں اس میں مدینہ کا ذکر ہے وہاں پر نشانی کھجور کے درخت ہیں، کہ وہ مقام کے جہاں پر کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح جو راہب ہوتے تھے، پرانے جو دین پر عمل کرنے والے عالم جن کو کہتے ہیں، تو وہ راہب بھی جنہوں نے حضور کی نشانیاں بیان کی تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اس سرزمین پر آئیں گے کہ جہاں پر کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے۔ تو اس کو نسبت ہے ان درختوں کو مدینہ منورہ سے کہ یہ یہاں پر الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ کھجور کے باغ میں جو کام ہے یہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے، اور جو آپ کماتے اس سے آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور اپنے گھر کے تمام اخراجات کو پورا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ محنت سے کسی بھی کام میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ باغ کے معاملات سنبھالے۔ باغ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا پہلی بار، جب انہیں پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں کی آمد ہو گئی ہے مدینے میں، تو کہتا ہے اس وقت وہ درخت کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجور کے درخت سے کھجوریں نکال رہے تھے۔ اچھا صحیح ہے۔ اور وہ اس مدینہ منورہ میں جب آئے، تشریف لائے، تو آپ نے مزدوری شروع کی اور حضور کا انتظار کرتے رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60-70 سال نہیں تھی، ایک قول کے مطابق 300 سال سے زائد آپ کی عمر تھی۔ سلمان فارسی کی عمر، آپ اتنے پرانے تھے۔ آپ کئی راہبوں کی خدمت میں رہے۔ حضرت سلمان فارسی، ابھی انشاءاللہ ان کے باغ میں بھی جائیں گے، تو حضرت سلمان فارسی کئی راہبوں کی خدمت میں رہے۔ ہر ایک راہب کا انتقال ہوتا تو وہ ایک اور کے پاس بھیجتا کہ اب تم ان کے پاس جاؤ۔ تو جب آخری راہب کے پاس آئے نا، جب اس کا انتقال کا وقت قریب ہوا، تو چونکہ آپ حق کی تلاش میں تھے، تو حضرت سلمان فارسی چونکہ آپ کے جو والد تھے وہ بڑے مالدار تھے، یوں سمجھو ایک بادشاہی زندگی تھی، لیکن آپ نے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا راہ حق کے لیے، اور آپ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ تو آپ علماء کے پاس بیٹھتے تھے اس وقت کے، کیونکہ حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ تو آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی جد و جہد کی حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو بالآخر جو آخری راہب تھا، اس کے بعد جب آپ پہنچے تو اس راہب کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں یا آپ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ عن قریب نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں۔ پھر مدینے کی نشانیاں اس نے بیان کی کہ وہاں پر کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے، ساری چیزیں بیان کی۔ حضرت سلمان فارسی جب اس کے لیے نکلے تو راستے میں ایک قافلہ ملا، تو آپ نے جب اس قافلے والے کو کہا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلو۔ اب انہوں نے دیکھا یہ بندہ اکیلا ہے، تو انہوں نے ان کو قید کر لیا، غلام بنا لیا، اور پھر سلمان فارسی باغ میں لے کر آئے ان کو یہاں پر، یعنی یہاں آ گئے اور پھر یہاں باغ کی خدمت میں ان کو لگا دیا، گویا کہ غلامی والی زندگی آپ کو ملی۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخصیت آئی ہے اور وہ نبی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے وہ کھجور کے درخت سے اترے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر جو علامتیں اس راہب نے بتائی تھیں، کیا کہ بھئی وہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کرے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو آپ کچھ کھجوریں شاید اپنے ساتھ لے کر گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام نے وہ لیا اور وہ کسی اور کو دے دیا، تو سلمان فارسی کی ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آئے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہ خود بھی کھائی اور دوسروں کو بھی
اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے، جو دو شانوں کے درمیان تھی، اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک مہر نبوت حضور علیہ السلام کے جسم میں رکھی. تو حضرت سلمان فارسی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے جب چادر مبارک ہٹائی تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا بوسہ بھی لیا. تو یہ ایک لمبا عرصہ تھا حضرت سلمان فارسی کا جو حضور کے لیے انہوں نے سفر کیا. اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی کو یہ مقام ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی اہل بیت میں سے شمار کیا. یہ سلمان جو ہے یہ میری اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے. تو الحمدللہ یہ شان ہے صحابہ کرام کی اور یہ یادیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں پر حاضریاں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان باغوں کی زیارتیں عطا فرمائے.